لے آؤ لے آؤ، یہی رکے گے رکے گے، رکے رکے رکے، جہاں تک آواز آ رہی ہے میرا ساتھ ہو گئے، حسین کونے۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین من یوم ظلمہا الی یوم الدین وبعد یوم الدین بے شمار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کربلا حق و باطل کے درمیان کی ایسی حد فاصل ہے جس نے رہتی دنیا تک ظالم کے چہرے سے ایسا نقاب اتارا ہے کہ اب کائنات کا کوئی بھی یزید آ جائے وہ اسلام کے چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ عاشور کا دن اسلام کی بقا کا دن ہے۔ 10 محرم کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن حسین نے اپنے گھر کے چراغوں کو گل کر دیا، لیکن اسلام کے دیے میں اپنا خون ایسے شامل کیا کہ اب آندھیاں اسے بجھا نہیں سکتی۔ آج کا دن قبرستان جانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن اپنے مرحومین کی قبروں پر مٹی ڈالنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن اسے رونے کا دن ہے جس کا کفن کربلا کی خاک بنے۔ آج کا دن اس مظلوم کو رونے کا دن ہے کہ جس کا غسل اس کا خون بنا۔ آج کا دن والہانہ رونے کا دن ہے۔ اول تو کسی سے گلے ملیے ہی نہیں، اور اگر ملنا پڑ بھی جائے تو باہیں ڈال کے کہیں ہم بچ گئے، اکبر مارا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جاگی ہوئی آنکھوں میں سرخیاں ہیں، میرے نوجوان ماتمدار علی بھائی یہ سب جاگے ہوئے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں۔ آج شام آپ نے سو جانا ہے اور سکینہ ہمیشہ کے لیے جاگے گی۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا لکودک صحرا، ساقیے کوثر کے بچے پیاسے، سو گئے حضرت عباس، کٹ گئے شان عباس دلاور کے، جا چکا اکبر گہری نیند، سو گیا مقتل کی سرزمین میں بے شیر۔ مقتل مہک رہا ہے قاسم کے ٹکڑوں سے، کہیں جون ہے، کہیں سعید ہے، کہیں ابن مظاہر ہے، کہیں واہب قلبی ہے، سب مطمئن ہیں، اور ایک مظلوم ہے جو کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی خود کو دیکھتا ہے، کبھی مڑ کے خیمہ دیکھتا ہے، کبھی 4 سال کی بیٹی کو دیکھتا ہے۔ دل کہتا ہے دیکھتا یہی ہوگا، تو میرے سینے کے بغیر نہیں سوتی، شام کے زندان میں کیسے سوئے گی؟ دیکھتا یہی ہوگا کہ زینب تجھے یہ سہارا ہے کہ ابھی حسین موجود ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے علی کلال۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی گرمی ہے،
پاؤں نہیں زمین پہ رکھا جا رہا. سبیلیں، دودھ کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں، لنگر کی سبیلیں ہیں. اور میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا گلیوں میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اہل تسنن بھائی بھی لگاتے ہیں. پانی پلانے والا یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم بار بار کیوں پی رہے ہو. پانی پلانے والا کہتا ہے پیو اس کے نام پہ جس کے بچے پیاسے رہ گئے. میں نے طالب علمانہ درخواست کی تھی جس دن جھولا گہوارہ علی اصغر کی برآمدگی تھی اس دن. آج میں اپنی بیٹیوں سے دوبارہ درخواست کرنے لگا ہوں. بس مقتل سجا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد حسین سجدہ دے گا اور حسین کے خیمے میں نہ کسی کو بھوک کا احساس ہے نہ کسی کو پیاس کا. میری خطابت کے لیے نہیں، مسلسل کہتا آیا ہوں جناب سیدہ کی امانت آپ سے وصول کرنے کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں 2-4 لمحوں کے لیے ان سے بے نیاز ہو جائیں، اور اگر بڑا ہی پیار ہے تو اپنے ہاتھ سے بچے کی گردن ماپ کے دیکھیں. اگر میری کسی بیٹی کے پاس، میری کسی بہن کے پاس کوئی چھوٹی بچی ہے تو گھبرانا نہ کہ آج جلوس جانا ہے میری بچی گم نہ ہو جائے. آپ کی بیٹی گم نہیں ہوگی. حسین کتنے عزادار ہیں، آؤ مل کے اسے روئیں جو 9 لاکھ میں ڈھونڈتی تھی. بابا بابا سکینہ کو رستہ نظر نہیں آتا. بابا بابا مجھے آواز کی. میرا امام فرماتا ہے میرا سلام، میرا امام فرماتا ہے میرا سلام اس دادا پہ جس کے جوڑ توڑ دیے گئے. میرا امام فرماتا ہے میرا سلام اس دادا پہ جس کی داہنی پسلیاں باہنی پسلیوں سے مل گئی. امام فرماتا ہے میرا سلام ان ہونٹوں پہ جو کٹ گئے تھے. عزاداران سید الشہداء اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے تو امام سے درخواست کرے، کیونکہ آج آپ کی آنکھ میں آنسو آنا بہت ضروری ہے. جو بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے. یقین جانو کسی کے گھر میں کوئی مر جائے نا تو محلے والے اپنی بیویوں کو کہتے ہیں جاؤ اور ان کی بچیوں کو تسلی دو. لوگ آ کے کہتے ہیں، خواتین کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہونا، کیا ہوا تیرا بابا فوت ہو گیا. بیٹا ہم ہیں نا، تیرے چچا ہیں، یہ میرا جو بیٹا ہے تیرا بھائی ہے. ایمان سے بتاؤ ہمارے معاشرے میں جس کا کوئی مارا جائے لوگ اسے تسلی دیتے ہیں. کسی نے لیلا کو تسلی دی تھی، کسی نے ام فروا کو تسلی دی تھی، کسی نے حضرت رباب کو تسلی دی تھی جس نے اٹھنا ہے وہ ابھی اٹھ جائے. اگر جانا ہے باہر تو بھی چلے جاؤ نوجوان. تہذیب ازائے بس عزاداران مظلوم کربلا جی بھر کے ہم نے ماتم کرنا ہے. گرمی کا احساس کوئی نہیں کرے گا، اور اگر بارش برس پڑے تو پریشان نہ ہونا. یہ شرمندہ ہے اصغر سے، دراصل یہ شرمندہ ہے اصغر سے، دراصل یہ شرمندہ ہے شہزادی سکینہ سے. ایمانداری سے بتاؤ یا حجت اللہ پاک بی بی ایسا. میں آ رہا تھا تو ایک گلی میں ایک نوجوان نے مجھے روکا، کہنے لگا قبلہ میرا گلا خراب ہے، میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا. آئیے دعائیں اکٹھی کر لیتے ہیں. خدایا تجھے اس گلے کا واسطہ جس کی رگیں کاٹی گئیں. ایک بھتیجا میرا بیٹا ہے،
6 مہینے کا بیمار ہے، اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، میں روز کہہ رہا ہوں اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہے. خدا تجھے اس آنکھ کا واسطہ جس میں تیر لگ گیا تھا. پروردگارہ یہ کما کرنے والے، یہ تیرے اکبر کو رونے والے ہیں، لیکن انہوں نے زنجیر مارنا ہے. ابھی اس امام بارگاہ کے کمرے میں نے دیکھا، وہاں پہ میڈیکل ایڈ والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں باہر ایک میرا ماتمی زنجیر نکال کہتا ہے ہائے حسین، اسے پھٹ لگتا ہے، 2 ماتمی اسے پکڑتے ہیں، فوری طور پر اسے سٹچ لگتے ہیں، اسے نیم گرم دودھ پلایا جاتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اور یہ 1440 سال کے بعد اکبر کے نام پہ زنجیر مارنے والوں، حسین ابن نمیر نے ایسا پھٹ لگایا اکبر کو. اماں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی اکبرہ اکبرہ تیرے جیسے جوان جاتے ہیں، تنہا رہ گیا حسین. 71 لاشیں اٹھانے والے کا لاشا کسی نے نہ اٹھایا. جہاں تک سن سکو گے وہاں تک عالیہ بی بی سے التماس کریں گے، لیکن میں بارہا کہنا چاہتا ہوں، بیویوں سے جب گریے کی آواز بلند ہونا تو عارفین کہتی ہیں ملکہ شام آتی ہے، وارثہ آتی ہے. اور اگر میں گنتی کروں تو کر نہیں سکتا، کم از کم اس منبر سے لے کے وہ آخری کھڑے جوان تک، آج جب شہزادی سکینہ کو میری بیٹیاں پرسہ دیں گی تو میرا یقین ہے کہ بی بی گھبرائے گی نہیں کہ یہ اتنا ہجوم کیوں ہے، بلکہ بی بی یہی کہے گی نا اماں اس نے نہیں دیکھا اکبر کیسے گرا تھا، اماں یہ تو کربلا میں تھا ہی نہیں، اماں اسے کیسے پتا کہ اماں ہم کیسے پیاسے رہے. ماتم کرتے آؤ عزاداران مظلوم کربلا، آؤ کھلے ہاتھوں سے ان کا ماتم کرتے ہیں جو اس وقت کربلا کے مقتل میں کہہ رہی تھی واہ غربتا واہ علیہ. آپ نے اذان سن لی، مدینے کا یہ حال تھا، صغرا کو غشی کے دورے پڑتے تھے اور تڑپ گیا تھی اماں جب سے یہ عاشور کا دن چڑھا ہے ماں مجھے سکون نہیں آتا. روتے ہو، تنہا رہ گیا میرا اور آپ کا امام. جملہ وصول کر لیا ہے. ایک درخواست کروں گا، کل بھی کی پرسوں بھی کی، شام غریباں سب آئیں گے، سادات کے اجڑے گھر کا پرسہ دینے شام غریباں سب آئیں گے. عزاداران مظلوم کربلا مقتل میں تنہا کھڑے ہیں حسین. علی زیدی بھائی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یا خدا کھڑا ہے یا حسین کھڑے. زخموں میں زخم ہے، شدت پیاس ہے، ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہوئی، آنکھیں پھٹی ہوئیں، ابا کا دامن تار تار ہے، جسم فگار ہے، ریش پہ اکبر کا خون، کہیں قاسم کا خون، کٹی ہوئی حسین کی انگلیاں. مظلوم کربلا جنگ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیوں بھاگتے ہو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو. تم نے میرا اکبر مارا، تم نے میرا قاسم مارا، تم نے میرا عباس مارا، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو. عزاداران مظلوم کربلا خدا جانے حسین کو کیا سوچی. حسین نے مرتجز کا رخ مقتل سے خیمے کی طرف پھیر دیا اور خیام کے قریب آ کے امام کی آیت تطہیر کی تلاوت کی. جناب فضہ نے دیکھا اور کہا علی کی بیٹی دروازے پہ ایک سائل ہے. شہزادی نے کہا اماں کون سائل ہے؟ کہا تیرا بھائی حسین ہے. کہا اماں تو ہٹ جا. اماں بھائی کو استقبال میں خود کروں گی. شہزادی آگے بڑھی، در خیمہ ہٹایا اور کہا حسین حسین خیمے میں آ جا، میں تیرے زخم صاف کروں، میں تیرے تیر نکالوں، میں تیری داڑھی صاف کروں، میں تیرا ماتھا صاف کروں، میں تیرا امامہ درست کروں. عزادارو بھائی سامنے بیٹھا، بہن سامنے بیٹھی. بہن چہرہ دیکھتی جاتی تھی، بھائی کی آنکھوں میں آنسو آتے جاتے تھے. بہن تڑپ کے کہتی تھی تو مدینے والا حسین ہے، تو مدینے والا حسین ہے. تیرا ایک بال ٹوٹتا تھا تو ماں ساری رات روتی تھی، حسین حسین یہ کتنے زخم. بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی بار بار بہن کی کلائیاں چومتا تھا
اور بہن بار بار بھائی کا گلا چومتی تھی. اسرار امامت سپرد کرنے کے بعد کہا زینب اب مجھے جانا ہے. کہا حسین تو چلا جائے گا. حسین اس کے بعد زینب کیسے مدینہ واپس آئے گی؟ حسین دیکھنا سارے چلے گئے ہیں، حسین عباس چلا گیا ہے. تنہائی محسوس کرے علی کی بیٹی کی حسین حسین میرے لیے دعا کرنا. اب ایک آواز آئی زینب، ام کلثوم، ام فروا، ام رباب، خدا حافظ. میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. امام چلنے لگے تو بیمار بیٹے کے پاس گئے، ماتھا چوما، ہاتھ چومے، اسرار امامت سپرد کیے اور کہا سجاد بیٹا میں جا رہا ہوں، اب کوثر پہ ملاقات ہوگی. سجاد تو جانے شام جانے، سجاد تو جانے بازار جانے، سجاد تو جانے اور خطبات جانے. عزاداران مظلوم کربلا آپ پتہ نہیں کس خیال میں ہیں. کچھ میرے جوان فاقے سے ہے نا، ابھی برآمدگی کے بعد فاقہ کرو گے نا، ہاتھ باندھ کے ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں. حسین کو مارنے کے بعد حر کی بیوی پانی لے کے آئی اور کہا زینب معافی دے دے، یہ پانی بچوں کو پلا دے، تیرے بچے فاقے سے بھوکے ہیں. شہزادی سکینہ کو بیوی نے کہا اور تمہیں میرے یہ جڑے ہاتھوں کا واسطہ آخری پرسہ ہے، آج جلدی نہ کرنا، کسی کو اٹھنے نہ دینا. کہا سکینہ یہ پانی لے لو. کہا اماں مجھے کیوں دیتی ہو، پیاسی تو آپ بھی ہو. کہا سکینہ شریف گھرانوں کا دستور ہے، جب گھر میں کوئی چیز آتی ہے سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں. تڑپتی بیوی نے اپنے ہاتھوں پہ کاسا لیا اور مقتل کو چل دی. آواز سکینہ کہاں جاتی ہے؟ کہا ماں مجھ سے چھوٹا میرا باپ. بہن بیٹھ جائیں میرا بھیا، بیٹھ جائیں. بہن کا جی حسین کہا مجھے پرانی پوشاک دے. کہا حسین تو علی کا وارث ہے، میں فاطمہ کی وارث ہوں، تو کہے تو جنت سے تیرا کفن منگوا دوں. کہا نہیں. کہا پھر پرانی پوشاک کیوں پہنتا ہے؟ تڑپ کے کہتا ہے ہو سکتا ہے پرانی سمجھ کے میرے بدن پہ چھوڑ جائے. بس عزاداران حسین آئے، مرتجز کو دیکھا. مقتل کہتا ہے حسین نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور کہا این این عباس، این این قاسم، این این علی الاکبر. بی بی زینب نے جملہ سنا اور محسوس کیا بھائی کو تنہائی کا احساس. باہر آئیں چند قدم اور آ کے کہتی ہیں آج تجھے میں سوار کراتی ہوں. عزادارو مقتل کہتا ہے بی بی نے سوار کرایا. حسین نے مڑ کے دیکھا کہ زینب خدا کے حوالے. گھوڑا چلا، تھوڑی دیر چلا اور گھوڑا رک گیا. ہم گھوڑا پرست نہیں ہیں، اس نے وفا بڑی کی ہے. گھوڑا رک گیا. شبیر نے یہ نہیں کہا تھک گیا ہے. امام فرماتے ہیں میرے دادا نے مرتجز کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور مرتجز نے کہا آقا میں چلنے پہ آمادہ ہوں، لیکن آقا ایک مرتبہ میرے سموں کی طرف دیکھ لے. تھک گئے ہو، تھک گئے ہو. اسی طرح جنازے استقبال کیے جاتے ہیں. عزادارو جب کہا نا آقا ذرا میرے سموں کی طرف دیکھیے، حسین نے دیکھا تو اللہ جانے 4 سال کی معصومہ تھی اور تڑپ کے پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نہ لے جا میرے بابا کو، نہ لے جا. جو مقتل میں گیا ہے وہ لوٹ کے نہیں آیا. میرا اکبر گیا نہیں آیا، میرا قاسم گیا نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا. حسین اترے، سکینہ کو کہا جی بھر کے دیکھ لے بابا کو، ابھی چند لمحوں بعد تو ملنے آئے گی.
तुझसे मिला नहीं जाएगा। मैं पूछूंगा हुसैन क्यों नहीं मिला जाएगा, तो इमाम की आवाज आएगी, तीरों की अनियां बड़ी होंगी, सकीना के बाजू छोटे होंगे। अज़ादारा ने हुसैन आ गए, हुसैन मक्तल में, मुझे पढ़ना है अभी। हुसैन मक्तल में आए, तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे। आके अली भाई हुसैन ने जंग की, ऐसी जंग की कि कूफियों को कूफे का रास्ता दिखा दिया। अब दिल दुखे, मुझे माफ करना मेरी बहनों, ये मर्द हैं, थक गए हैं, मस्तूरों का दिल नरम होता है। मैं इसलिए आपको मुहातिब करके कह रहा हूँ, आओ सैयदा को पुरसा दे के गिरिया बुलंद करे, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाएगी तो तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई ताजियाना नहीं मारेगा। ये थक गए हैं, ये अपने अपने घरों को सोच रहे हैं। हुसैन लड़ रहे थे, एक आवाज आई, ए नफ्से मुतमइन्ना, कब तक लड़ेगा हुसैन, वक्त वफाए अहद है, अज़ादारों नयाम में जुल्फ़कार आई, लईने का मारो 400 तीर, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था जल्दी नहीं करनी, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा। अज़ादार रोते हो रोते हो रोते हो रोते हो, अज़ादारों एक आवाज आई, हुसैन हुसैन हुसैन, ले आओ ले आओ ले आओ, यही रुकेंगे रुकेंगे, रुके रुके रुके, जहां तक आवाज आ रही है मेरा साथ दोगे। हुसैन घोड़े से गिर गए, एक शकी है, एक ज़रब चली, 70 कदम पे बैठ, कह रही थी